السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 52 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ سیدنا ابو رافع تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس بھی نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو ان سب ہی کی امت میں ان کے کچھ حواری یعنی قریبی اور خاص ساتھی اور اصحاب ہوا کرتے تھے جو اس نبی علیہ السلام کی سنت پر چلتے اور اس کے احکام کی پیروی کیا کرتے تھے۔ پھر ان حواریوں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہوتے جو زبان سے وہ کہتے جو نہیں کرتے اور وہ کچھ کرتے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ ایسی بری صورتحال میں جو کچھ بھی ان نالائق جانشینوں سے اپنے ہاتھوں سے جہاد کرے گا وہ اللہ کے نزدیک مومن ہے، اور جو کوئی بھی ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے، اور جو کوئی بھی ان سے اپنے دل سے برا سمجھتے ہوئے جہاد کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے، اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ سیدنا ابو رافع تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب یہی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر سے بیان کی تو انہوں نے اس کے حدیث ہونے کا انکار کر دیا۔ اتفاقاً مجھ سے ملنے کے لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود وہاں تشریف لے آئے اور مدینہ شریف کی ایک وادی قناطہ میں قیام کیا تو سیدنا عبداللہ بن عمر مجھے ساتھ لے کر ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو میں نے اسی حدیث کے متعلق سیدنا عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا تو انہوں نے بالکل وہی حدیث بیان کی جو میں سیدنا عبداللہ بن عمر سے بیان کر چکا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا طارق بن شہاب تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مروان بن حکم نے عید کی دن نماز سے پہلے خطبہ کی بدعت شروع کی۔ نماز کے بعد خطبہ میں بنو امیہ کے گورنر سیدنا علی بن ابی طالب پر ممبروں پر لعنت کرواتے تھے، چنانچہ لوگ خطبہ سے بغیر ہی اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ تو اس ایک شخص نے اٹھ کر مروان سے کہا نماز عید خطبے سے پہلے ہونے چاہیے کیونکہ یہی سنت ہے۔ اس پر مروان نے کہا بے شک وہ دور نبوی کے طریقے تو اب متروک ہو چکے، نعوذ باللہ۔ اس موقع پر سیدنا ابو سعید خدری نے فرمایا بے شک اس شخص نے وقت کی حکمران کو کلمہ حق کے ذریعے سے تنبیہ کر کے اپنا فرض ادا کر دیا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرماتے سنا تھا تم میں سے جو کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اسے ہاتھ سے بزور بازو بدل ڈالے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کر دے، اور اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر دل میں برا جانے۔ یہ تیسرا درجہ سب سے کمزور ایمان کا ہے۔ یعنی یہ ایک حدیث اور ایک اس کا ترک بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی برائی دیکھے تو آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر استطاعت نہ ہو تو اپنے زبان سے روکے، اور زبان کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانے۔ اگر دل سے برا بھی نہیں جانا تو سمجھیے کہ ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں باقی نہیں رہا، ولیعوذ باللہ۔ تو مسلم شریف میں یہ حدیث بھی آ گئی کہ مروان ناسبی جو تھا معاویہ بن سفیان کا مقرر کردہ گورنر مدینہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے صحابہ کرام کی توہین۔ ابن عمر زندہ ہیں، ابن عباس زندہ ہیں، ابن علی زندہ ہیں، ابن زبیر زندہ ہیں، اور تو اور حضرت ابو ہریرہ اور انس بن مالک جیسے جلیل القدر صحابہ کرام بھی زندہ ہیں، اور بھی کئی انصار اور مہاجر صحابہ کرام کی موجودگی میں، ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں سیدہ شباب اہل الجنہ حبر الامہ، ان سب کی موجودگی میں کیا کیا جا رہا ہے؟ مروان جیسے ملعون اور لعنتی شخص کو جو کہ کافروں کی آیات مسلمانوں پر صحابہ کرام پر چسپاں کیا کرتا تھا، اور بخاری میں یہ پورا واقعہ آگے بیان کر دیا جائے گا، تو اس مروان کو جو ہے مدینہ کا گورنر اور صحابہ کرام پر مسلط کیا۔ اور اس مروان نے کیا کیا؟ مسلم شریف کی حدیث میں کہ حضرت علی پر لعنت کیا کرتے تھے لوگ، یہ لعنت نہیں سنتے تھے، صحابہ کیوں کر سن پاتے، مجبور تھے، اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے یہ لعنت سنانی ہے، عیدین کے خطبے بھی پہلے کر دیے، نمازیں بعد میں پڑھانی ہے، نہیں تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ اس طرح کے لوگوں کو مقرر کر دیا گیا، ولیعوذ باللہ۔ آگے ایک ترک آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ میں تشریف لے جاتے، سب سے پہلے نماز عید ادا فرماتے، پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے جبکہ لوگ اپنے صفوں میں ہی بیٹھے ہوتے، چنانچہ آپ انہیں نصیحت فرماتے، نیکی کا حکم دیتے، اگر کوئی لشکر تشکیل دینا ہوتا تو اسے تشکیل دیتے، اور کوئی خاص حکم ہوتا تو ارشاد فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے جاتے۔ سیدنا ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ لوگ اس سنت پر قائم تھے کہ حتیٰ کہ ایک بار معاویہ کا گورنر مقرر ہوا، امیر مدینہ مروان بن حکم کے ہمراہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلا، اور جب ہم عیدگاہ میں پہنچے تو ناگہاں دیکھا کہ
کثیر بن سلط نے وہاں ایک ممبر تیار کیا ہوا تھا، اور مروان بن حکم نے نماز سے پہلے ہی ممبر پر چڑھنا چاہا تو میں نے اس کے لباس کو پکڑ کر کھینچا، یعنی سنت کی مخالفت سے روکنا چاہا، مگر وہ دامن چھڑا کر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے ہی خطبہ دے ڈالا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم تم نے سنت نبی کو بدل ڈالا۔ اس مروان بن حکم نے کہا اے ابو سعید، جس سنت کو تم جانتے ہو وہ رخصت ہو چکی، وَلَعَوْذُ بِاللَّہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر جو نبی کے صحابہ کرام کے سامنے نبی کی سنتوں کو بدلتے ہیں اور صحابہ کرام کی توہین کرتے رہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں جس سنت کو جانتا ہوں وہ بدعت سے بہتر ہے، اور جس میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ لوگ نماز کے بعد ہمارے خطبے کے لیے بیٹھتے نہیں تھے، لہٰذا میں نے اس خطبے کو نماز سے پہلے مقرر کر لیا۔ وَلَعَوْذُ بِاللَّہ۔ مسلم شریف 179 اور 177، صحیح بخاری 956، صحیح مسلم 2053۔ یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، یہ کسی ناسبی کا یا کسی رافضی کا کلام نہیں ہے بھائیو۔ اس میں بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ احادیث، اصحاح کتب البعد القرآن۔ یہ بخاری کرنے والے اب یہ حدیثیں پڑھیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کیسے سعودی عرب میں مدرسہ مروان ابن الحکم بن جاتا ہے، اور کیسے یہاں مناقب مروان انٹرنیٹ پر اور ٹی وی پر اور میڈیا پر بڑے بڑے مفتی ملوانا مناقب مروان لعین بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلَعَوْذُ بِاللَّہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔